ارشاد باری تعالی ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمایا رشتہ داروں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مساکین کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کام فلاح پانے والے لوگوں کا کام ہے۔ رشتہ داروں کا خیال، ان کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، صلہ رحمی، یہ آج کی بنیادی آیت ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ شمس 30واں سپارہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ شمس ہے ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر اور نزول کے اعتبار سے 26 نمبر سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، جو پاک صاف ستھرا رہا وہ کامیاب ہو گیا، جو پاک صاف ستھرا رہا وہ کامیاب۔ دو اس کی وضاحتیں ہیں۔ یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی کیفیت آ جائے کہ غسل واجب ہو جائے تو فوری غسل کرے، اور تقوی کا اعلیٰ ترین معیار یہ ہے لباس جسم یہ ہمہ تن پاک رہنے چاہیے، یہاں تک کہ جلیل القدر ہستیاں، عظیم المرتبت انسان، جب ان کی زندگیوں کا حاصل حصول پوچھا جاتا ہے کہ کیا کام کرتے ہو، تو پتہ چلتا ہے انہوں نے تا زندگی وضو میں گزار دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف میں آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی پر حضرت سیدنا بلال سے پوچھا، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ اس کے دو معنی محدثین نے بیان کیے، دو طرز کی بات کی کہ حضور جہاں چل رہے تھے حضرت بلال پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک اس کا معنی کہا کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی کہ میں اس وقت آسمان پہ تھا، تم زمین پہ چل رہے تھے، لیکن تمہارے چلنے کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ یہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے زیادہ فصیح معنی ہے کہ چل زمین پہ رہے تھے، آواز جنت میں آ رہی تھی۔ ان سے پوچھا کہ کیوں ہوا ایسا، کون سا کام ہے؟ صحابی بھی تھے، اور وہ صحابی تھے جو امتحان کی مشین سے گزر کے آئے تھے۔ کافروں کے کفر، ظلم، زیادتیاں اور اندر دھند بے دردی کے ساتھ مار کٹائی کے باوجود حضرت بلال کے ایمان میں تذبذب نہیں پیدا کر سکے، پختہ ترین ایمان تھا۔ والسابقون الاولون کی صف کے پہلے بندے ہیں، یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، جن کو مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر کرتے، جب بلاتے تو سیاہ رنگ والے حبشی غلام آزاد کیے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے، تو جب بلاتے تو کہتے ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار بلال، کہ سرداری کا معیار امیری اور غریبی نہیں، رنگ اور نسل نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت اور عشق ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی جگہ کے اوپر بھی ڈگمگائے نہیں، تو کہتے ہیں ہمارے سردار بلال، سیدنا بلال، سیدنا
کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں سیدنا بلال۔ اتنی ساری کوالٹیز ہیں۔ پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کے چلنے کی آواز جنت میں سنی؟ کہا حضور جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، فرمایا اسی وجہ سے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے۔ لیکن گرمیوں میں پھر آسان ہے، سردیوں میں بہت مشکل ہے۔ جب پانی کرنٹ مار رہا ہو نا، کرنٹ ایسے اس کو ہاتھ لگانا بھی، تو اس وقت وضو کرنا، آئے ہائے ہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کے وضو کے اعضاء قیامت والے دن نور کی طرح چمک رہے ہوں۔ یہ آپ نے بتائی خود بات۔ عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان گنت مخلوق کھڑی ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے بندے کھڑے ہوں گے، کیسے پہچانیں گے امتیوں کو؟ تو آپ نے فرمایا ان کے اعضائے وضو نور کی طرح چمک رہے ہوں۔ یہ بازو یا ٹیوب لائٹس لگی ہوں گی، چہروں سے روشنی نکل رہی ہوگی، سر چمک رہے ہوں گے، گردنیں چمک رہی ہوں گی، اور پیر ان کے چمک رہے ہوں گے، تو نظر آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے غلام کھڑے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مراد کو وہی پہنچا جو صاف ستھرا رہتا ہے، جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ پھر سورۃ جمعہ 28واں سپارہ، یہ تاجر آ گئے ہیں، تجارت والے بھائی آ گئے ہیں، سنے آئے تھے۔ سورۃ الجمعہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ابھی نہیں، جمعہ نہیں ہے، یہ آ گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے اذان پکاری جائے، اذان دی نہیں جاتی، اذان پکاری جاتی، جب اذان پکاری جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، تجارت چھوڑ، اب کام نہیں کرنا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب تجارت، پھر کیا کرو؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ یا محمد، نال تسبیح چھکی رکھو، نال تسبیح چلائی رکھو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جمعہ پڑھنے کے بعد اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے مارکیٹوں میں چلے جاؤ، اور ساتھ زبان اور دل سے اس کا ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، فرمایا اس امید پر کہ تم کامیاب لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ اسلام میں چھٹی چھٹی کا تصور کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو چھٹی ہوتی ہے نا، اس لیے ہوتی ہے، ہمارے ہفتہ وار ملک میں ہفتہ وار جو چھٹی ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ رشتہ داریاں نبھا سکیں، رشتہ داریاں نبھا سکیں۔ اور پھر مالک ہے نا، مالک حکومتوں کے مالک، تو جمعے میں بھی چھٹی، ہفتے میں بھی چھٹی، اتوار میں کہتے ہیں جی سموگ آ گئی ہے۔ کیا آ گئی؟ سموگ آ گئی ہے۔ اب کیا، اب 3 دن چھٹی ہوگی، 4 دن نہیں سموگ ہوئے گی، پیر منگل بدھ جمعرات نہیں سموگ ہوگی۔ دیکھو کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ بھئی ان 3 دنوں میں سموگ ہے تو چھٹی دے دی، تو باقی 3 دن 4 دن ہی سموگ کی تھے گئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا، یہ نماز ویلے کرونا آ گیا، پھر نماز گئی تو کرونا بھی نال ہی چلا گیا۔ بھئی چھٹی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہفتے سے لے کے جمعے تک کے کسی دن کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں۔ جس دن کام ہو اس دن کام کرو، چاہے وہ جمعہ ہے، چاہے ہفتہ ہے، چاہے اتوار ہے، چاہے پیر منگل بدھ جمعرات، جو یہ چھٹی دیتی ہے ذہنی ریفریشمنٹ کے لیے دیتے ہیں کہ چلو پورا ہفتہ کام کے تھک گیا تو ریسٹ کر لے، رشتہ دار کوئی بیمار ہے عیادت کر رہے، کوئی پریشان حال ہے اس کی تالیف قلبی کر رہے، کوئی حج کرنے جا رہا ہے اس سے ملاقات کر رہے، کوئی حاجی آیا ہے اس سے ملا ہے،
تو آپس میں حسن سلوک کے لیے یہ ملکی طور پر ایک تاریخ دن رکھا جاتا ہے جس میں چھٹی دی جاتی ہے تاکہ لوگ آپس میں ملاقات کر سکیں۔ ان کے علاوہ بھی ملاقات جائز ہے، ان میں بھی ملاقات جائز ہے، لیکن اسلام بنیادی طور پہ چھٹی کا قائل نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے اسلام میں، سارے ایک روز کام کرو۔ تو فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ تغابن یہ ہے 28واں سپارہ، بالکل آخری آیت ہے، یہ آخری صورت ہے، طلاق سے پہلے ہے سورۃ تغابن، اس کی آیت نمبر ہے 16۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ، بڑے غور سے یہ بات سنیں، فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مستطاعتم، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو۔ عام بندہ ہے تو اس کا اللہ سے ڈر اس حساب سے، خاص ہے تو اس کا ڈر اس حساب سے، اور اخص الخاص ہے تو اس کا ڈر اس حساب سے۔ جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ قریب ہے حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا، مجھے کوئی جانور کھا جاتا تو مجھے کل قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا پڑتا۔ اور میں کہتا ہوں میں شاید سارا ہی میدان میرا دیکھی جائے گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسلام اتنی ڈٹھائی کا قائل نہیں، اسلام اس کا قائل ہے کہ جس میں اعمال پس پشت ڈال دیے جائیں اور کچھ بھی نہ بندہ کر کے ایسے سینہ چوڑا کر کے چلا جائے جی میں چیمپئن ہوں، اسلام اس کا قائل نہیں۔ یہ دروازہ رسول اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بند کر دیا تھا۔ آپ نے عرض کی حضور لوگوں کو خوشخبریاں نہ سنائیں، ان کو اعمال کرنے دیں تاکہ یہ اللہ کے قریب ہو سکے۔ ویسے تو کافی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے یہ پڑھ لیا وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا، اور بالآخر مشرک نہ ہو، مشرک نہ ہو، کلمے کا منکر نہ ہو، ضروریات دین کا منکر نہ ہو، جنت میں چلا جائے۔ لیکن اسلام نے توجہ کروائی اعمال صالحات کی طرف، فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، جتنا ڈر سکتے ہو نا اتنا ڈرو، واسمعوا، اور کان لگا کے اس کے فرامین سنو، وَأَطِيعُوا، اور سننے کے بعد اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا جتنا ہو سکتا ہے اس کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں مولا؟ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ کی راہ میں مال خرچی وہ کرتا ہے جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا۔ یہ دو مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایک سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ نہیں، سورۃ حشر، سورۃ حشر۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود محتاجی میں پڑے ہوئے، یہ مومنوں کی شان ہے، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ خود محتاجی میں کیوں نہ پڑے ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا یہ اظہار وہ کرتا ہے جس کا نفس لالچی نہیں ہوتا، یہ اظہار وہ کرتا ہے جس کا نفس، جس کا پیٹ اپنا ہی نہیں بھرتا، اس نے کیا مخلوق کو کھلانا، ہمیشہ کھانا وہی کھلاتا ہے جس کا اپنا نفس لالچی، اظہار 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 اظہار، بانٹ دو بانٹ دو۔ حدیث میں آیا کہ کہیں مجاہدین زخمی پڑے ہوئے تھے، ایک نے آواز دی العطش، پیاسوں پانی پلاؤ، پانی کا پیالہ آیا تو دوسرے نے آواز دی العطش، میں بھی پیاسا ہوں، انہوں نے کہا اس کو پلا دو، اس نے پیالہ پکڑا، تیسرے نے آواز دی العطش، مجھے بھی پیاس لگی، اس نے دوسرے نے کہا اس کو دے دو، اور جب گونگ کے پیالہ آیا تو 10 میں سے 9 بندے شہید ہو گئے، 10ویں نے پانی پی لیا، اسے کہا بھئی تم بھی شہید ہو جاتا، کہتے نہیں، وہاں اثار کی وجہ سے وہ جنت میں چلے گئے،
اگر میں جان بچانے کے لیے 10واں پانی نہ پیتا تو میں جہنم میں چلا جاتا۔ اتنی نازک کیفیت میں بھی شریعت کا ایک حکم نہیں بھولے کہ جب تک افراد مانگنے والے تھے تو ایثار کرتے رہے، اور بتایا کہ اپنی جان بچانے سے ایثار افضل ہے، اور جب تنہا رہ گئے تو پی لیا کہ اب جان بچانی افضل ہے۔ ایک ایک جزی کا خیال رکھا تاکہ شریعت مطہرہ کے خوبصورت اصول اور ضابطوں کو زندہ رکھا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا جس کا نفس لالچ سے بچا ہوا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا یہ کامیاب لوگ، یہ کامیاب لوگ۔ صرف روٹی کھلانا نہیں، روٹی تو عیسائی بھی کھلاتا ہے۔ روٹی تو 2006 میں میرے ابا جان حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ انگلینڈ گئے، 6 میں یا 5 میں، ساجد صاحب نے جو وہاں کے ناظم اعلیٰ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے چرچ ہیں جہاں عیسائی روز کھانا دیتے ہیں، اور بکنگ 3 سال کی ہے۔ 3 سال ابھی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے لوگوں کو مفت کھانا کھلانے کی، لینے کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اگر 3 سال کے بعد اگلا دن بک ہوگا، ابھی جاؤ بھی نہیں چاہیے پیسے، تو عیسائی بھی کھانا کھلانا۔ صرف کھانا کھلانا ہی کامیابی نہیں ہے، پیچھے والی آیت بھی سن، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، مَسْتَطَعْتُم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، وَاسْمَعُوا، اور اس کے احکامات سنو، وَأَطِیعُوا، اس کو مانو، پھر اس کے بعد مال خرچ کرو گے تو فرمایا تم کامیاب لوگوں کے صف میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ۔ پھر 28ویں سپارے میں ایک اور حکم بھی آیا، یہ ہے سورۃ مجادلہ، آیت نمبر ہے 22۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ فرمایا سنو، جو مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا، جو مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن، میں اس کا سیدھا ترجمہ کرنے کی بجائے سمجھانے کے اعتبار سے پیسیز میں کر رہا ہوں ترجمہ۔ پہلی بات کیا کی، جو مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا، جو مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور آخرت پہ، اللہ پہ اور آخرت پہ، اور وہ مخالفت کرنے والا کانوا آباءہم، تمہارے آباء و اجداد میں سے کوئی ہو، ابناءہم، تمہارے بیٹوں میں سے کوئی ہو، اور اخوانہم، تمہارے بھائیوں میں سے کوئی ہو، اور عشیرتہم، تمہارے خاندان اور کنبے میں سے ہو، تو کیا کرو، اس کی محبت نکال کے باہر پھینکو، اس کی محبت دل سے نکال کے باہر پھینکو۔ پھر سنیں، اگر کوئی مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کا، کوئی مخالف ہو جائے اللہ اور اس کے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ مخالف ہونے والا تمہارا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا باپ ہے یا کنبا ہے، اس کی محبت نکال کے باہر پھینکو۔ اس کو تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے ایسے بیان کیا، فرمایا جیسے دودھ سے مکھی باہر نکالتے، ایسے نفرت اور حقارت سے باہر پھینک دو کہ تیرے لیے ہمارے دل میں اب کچھ نہیں۔ کیوں؟ جس بنیاد پہ تیری ہماری رشتہ داری ہوئی تھی، تو نے اس بنیاد کو ہی ختم کر دی، اور وہ بنیاد کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ اللہ کیا فرماتا؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے وہ بندہ جو باپ، بھائی، بیٹے اور کنبے کی محبت میں نہیں پڑتا، اور ان کی نفرت، دین کی نفرت کی وجہ سے انہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پہ اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، اب بھائی بھی مخالف،
باپ بھی مخالف، بیٹا بھی مخالف، کنبہ بھی مخالف، سب مخالف۔ ایسے جب مخالفت والے آتے تھے نا اکیلے تنے تنہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت فرماتے تھے۔ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، چاہتا تھا حضور میری سپورٹ کرے، مجھے مال عطا فرمائے۔ تو آ کے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جب آپ دو پہاڑوں کے درمیان میں تھے اور ساری جگہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی، دوسری طرف دشمنی ہے، مال خالی ہے، تعلقات ختم ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دروازے کھول دیے۔ اور یہ یاد رکھیں، بھروسہ اللہ پہ رکھا کرے، بھروسہ اللہ پہ رکھا کرے۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب انسان کسی کام کے کرنے کے قابل نہیں تھا نا، اپنے مقام اصل میں تھا، تو اللہ تب بھی تیری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، کیونکہ اس نے ذمہ لیا ہوا ہے تیرا، اس نے ذمہ۔ جب تک مومن نماز پڑھتا رہے گا اس کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ کے سپرد، یہ یاد رکھنا۔ جب تک بندہ مومن نماز پڑھتا رہے گا اس کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب یہ نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے جا میں نے ذمہ بھی ختم کر دیا۔ نماز پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ غیب سے مال کا وافر سمندر عطا فرمائے گا۔ اوس بن مالک یا مالک بن اوس، اس طرح کا کوئی نام ہے، ان کے بچے کو یہودی اٹھا کے لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور کیا کروں، پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، حالانکہ وہ صحابی تھے، متقی تھے، فرمایا اور تقوی اختیار کر، یجعل لہ مخرجا، فرمایا جب تو اور متقی ہو جائے گا نا تو اللہ راستے خود ہی بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور فرمایا وہاں سے رزق دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ تو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو جب بیٹا آیا نا تو 100 اونٹ لے آیا، 4000 بکریاں لے آیا۔ ابا جی کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا حکم دیا تھا، کہا پوچھ لیتے ہیں، اگر اجازت دے دی تو رکھ لیں گے، نہیں تو واپس چھوڑاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے جو تقوی اختیار کیا، یہ 4000 بکریاں اللہ نے اس کے نتیجے میں تجھے عطا فرمایا، اور تیریاں لے جا، 100 اونٹ بھی تیرے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کس پہ بھروسہ کرو؟ بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ سارے کام کرنے کے بعد اللہ کو کہنا یا اللہ تیرے سپرد، یا اللہ ہم نے چند خاص مقاموں پر اللہ کی سپردگی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی تجرباتی زندگی میں دیکھی، جب مردے کو کفن میں دفنا دیتے ہیں نا، مٹی پانے کا تو ہوں اللہ دے سپرد، او ہوں تے اللہ دے سپرد دے گا ہی گا، ہوں تے اللہ دے سپرد دے گا ہی گا۔ جب وہ زندہ تھا اس وقت بھی وہ اللہ کے سپرد تھا۔ اور مجھے بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جب تک نماز پڑھتا رہوں گا میں اللہ کے سپرد رہوں گا۔ میرے مال، میری جان، میرے خون اور میری عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور دیکھ لو کتنی شاندار بات، اپنے محبوب کی عزت و ناموس کی بات آئی تو کہا تم حفاظت کرو۔ ویسے اس کو ہماری حفاظتوں کی ضرورت ہے، وہ اس سے اوپر والا کام، لیکن لوگوں کو اعزاز بخشنے کے لیے کہا کہ ناموس رسالت کی بات ہے تو تم حفاظت کرو، اور تمہاری عزتوں کی بات آئے گی تو کہا میں حفاظت کروں۔ اور سیکیورٹی کتنی ٹائٹ دی، سیکیورٹی ٹائٹ دی۔ بلیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی حرکت کرنے کی تصور نہیں کر سکتا، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی دی۔ فرمایا جب تم میرے یعنی اللہ تعالیٰ کے مخالف اور رسول اللہ کے مخالف کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو گے نا، اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو فرمایا تم گھبرانا نہیں، میں جبرائیل کی ڈیوٹی لگاؤں گا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں جبرائیل کی ڈیوٹی لگاؤں گا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور تمہاری مدد ہوگی روح القدس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوگی؟ جبرائیل ڈیوٹی کریں گے، کس کی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سٹینڈ لے گا۔
تو جو گھروں سے تنہا ہو کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے آپ بہت کچھ عطا فرماتے. کہنے لگا حضور مجھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ بکریاں تھوڑی سی دے دیں، چلو دودھ شودھ پیوں گا، گزارا مزارا میرا چلتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عروج پر تھی، آپ کی عنایت کا سمندر بہہ رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت دیکھی تو فرمایا یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں جا ساری لے جا، ساری لے. وہ واپس گیا، اس نے اپنے کنبے والوں سے کہا او کنبے والوں او تسی میں نے ایویں کر دیتا، اور آ جاؤ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، میں تمہیں اس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں جو سارا مال بھی دے دیں تو انہیں اپنی فکر کوئی نہیں ہوتی، اپنی فکر کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے لیے تو اللہ ہے، ان کے لیے تو اللہ ہے. اور کبھی کبھی آ جاتا ہوتا تھا نوجوانوں کے ذہنوں میں، جیسے انصار مدینہ کے نوجوان حنین سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ تقسیم کیا. کتنے؟ ایک بندے کو 100 اونٹ تقسیم کیا. تو احد جو مدینہ والے تھے انصار، وہ کہنے لگے یار ساری زندگی اسی کا پائی تو اونٹ ہے نا لب کے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی ان کی. آپ نے جتنے انصار تھے نا جوان بوڑھے سارے بلا علیحدہ میٹنگ کی، کسی کو نہیں بتایا، کسی کے سامنے نہیں. فرمایا میں نے کہا ہے، میں نے سنا ہے. کوئی کہہ رہا تھا تو ایک ان میں سے ایک بزرگ آدمی کہنے لگا حضور معافی، حضور معافی. کہا حضور ہم بوڑھوں میں سے کسی نے نہیں کہا، یہ بچے ہیں جوان ہیں ان کو بھی آداب نہیں آئے، انہوں نے جلد بازی میں یہ بات، حضور معافی دیتے. تو آپ نے ان کی تالیف قلبی کے لیے فرمایا تم سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے تو کوئی اونٹ لے کے جائے گا، کوئی بکریاں لے کے جائے گا، کوئی ساز و سامان لے کے جائے گا. وان سارے مدینہ تمہاری کیا شان ہے، جب تم واپس جاؤ گے تو اللہ کا رسول ساتھ لے کے جاؤ. تو وہ جو جوان اور بوڑھے سارے ہی تھے کہنے لگے حضور ہمیں اللہ کی یہ تقسیم منظور ہے، ہمیں اللہ کی یہ تقسیم منظور ہے کہ لوگ مال لے کے جائیں، ہم اللہ کا حبیب ساتھ لے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت فرما، جو کچھ ہوتا وہ دے دیتے تھے سب. اللہ تو فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ، روح القدس کے ذریعے سے ہم اس کی مدد فرمائیں گے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. صرف یہی نہیں، اگلی بھی بات سنا دی. فرمایا ہم جنتوں میں داخل فرمائیں گے، باغات پہ لے جائیں گے، ایسے حسین و جمیل ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں چل رہی ہوں، خوبصورت ہو. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وہ جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ، فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں، یہ ہے کامیابی. زندگی ایسے گزارو کسی بے ادب گستاخ کی محبت دل میں نہ ہو. جب بات کرو تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرو، جب بات کرو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و وقار کی بات کرو. جب ایسی صورت حال ہوئی تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا. سورۃ لقمان 21واں سپارہ آیت نمبر 5. اب یہ ایک اور آیت ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس میں موجود کامیاب لوگوں کا ذکر پتہ چل جائے. سورۃ لقمان میں ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. فرمایا یہ حکمت والی آیات والی کتاب ہے. ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. کون سے لوگ؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب لوگوں کی جماعت ہے۔ یہی کامیاب لوگ کون؟ نماز پڑھنے والے، کون زکوٰۃ دینے والے، کون زکوٰۃ دینے والے، کون آخرت پر یقین رکھنے والے۔ اور یہ جو آخرت پر یقین ہے نا، یہ بن دیکھے ہے۔ کیا ہے؟ بن دیکھے۔ پنجابی میں ہمارے ایک شاعر شعر پڑھا کرتے تھے، ان ڈٹھیاں دی تانگ تے بن ویکھیو یاری۔ ان ڈٹھیاں دی تانگ بن، یہ تصور باندھا مدینۃ المنورہ میں روضہ رسول کی طرف۔ ان ڈٹھیاں دی تانگ تے بن ویکھیو یاری، امید لگی ہوئی ہے، دیکھا بھی کوئی نہیں ہے، اور کیا امید لگی ہے؟ کسی دن حضور شفقت فرما دیں گے۔ ان ڈٹھیاں دی تانگ بن ویکھیو یاری، دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان والے، تو ایک محبت کی کڑی جڑی ہوئی ہے۔ اس محبت کی کڑی کا پختہ ہونا یہ ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ نور 18واں سپارہ، آیت نمبر 51، یہ وہ آیات ہیں جو فلاح پانے والے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین، مومنین کی تو بات یہی ہے، مومنین کی تو بات یہی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں۔ اور جب وہ فیصلہ سنتے ہیں یہ نہیں کہتے لو جی ساڈے خلاف ہو گئی گل، یہ نہیں کہتے یہ، بلکہ وہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فیصلہ کیا ہم نے سنا بھی، ہم نے مانا بھی۔ فرمایا جو اپنے فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے دیتے ہیں، اولئک هم المفلحون، فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ وگرنہ ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے کے لیے آئے، آپ نے فیصلہ کر دیا، کہا نہیں عمر بن خطاب سے کروانا، عمر بن خطاب سے کر۔ عمر بن خطاب کے پاس حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا بابا جی فیصلہ کروانا ہے۔ انہوں نے کہا حضور کے ہوتے ہوئے میرے پاس کیوں آئے؟ کہا یہ لے کے آئے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کیا، یہ کہتا نہیں آپ سے کروا۔ آپ نے فرمایا بالکل میں کر دیتا ہوں فیصلہ۔ حضرت عمر بن خطاب گئے اپنے گھر کے اندر، تلوار لائے اور سر کاٹ کے وہ پھینکا۔ فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا۔ شور مچ گیا، عمر بن خطاب نے مسلمان مار دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا میرے حبیب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلوں کے بارے میں نقص نکالے۔ ہاں جی دسو جی بابا جی نگینہ صاحب دا کی شعر ہے جو حاکم نمن نے پہلا شعر دسو نا، ہے تو میں دسیا جی، دسو جی بازی۔ خدا کی تو مختار کل مصطفیٰ، نا اینج نہیں پڑھنا، اے تو تم دسنا خدا کی تو مختار کل، مختار کل علیحدہ علیحدہ نہیں، خدا کی تو مختار کل مصطفیٰ نو غلام دا کر دیتا ارض و سمانو، جو حاکم نہ مننے حبیب خدا نو کدی او دا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ خدا کی تا مختار کل، مختار کل مصطفیٰ نو، مختار کل جملے کا وزن ہی ختم ہو جاتا۔ خدا کی تا مختار کل مصطفیٰ نو غلام او دا کر دیتا ارض و سمانو، یہاں کی ساری مخلوق بھی اور اوپر کی بھی، جو حاکم نہ مننے حبیب خدا نو کدی او دا کامل نہ ایمان ہو سکتا۔ اس کا ایمان کبھی کامل، ایمان کامل کے لیے مختار کل کس کو ماننا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید ہے۔
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورۃ قصص آیت نمبر 67، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس میں حکم ارشاد فرما، اللہ اکبر، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ فرمایا سنو ایمان والو، انسان ہونا تو ہو سکتا ہے زندگی قرآن سننے سے پہلے گناہوں میں گزر گئی ہو، گناہوں میں کوئی 40 کے ساتھ، کوئی 50 کے ساتھ، کوئی 60 کے ساتھ، کوئی 70 کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، تو خیال آیا یار برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتا نہیں، ابھی نہیں برباد ہوئی، دیکھ لو ہمارے رب کی عنایت کتنی۔ 70 سالہ زندگی برباد کر دی، اپنے ہاتھوں سب کچھ لٹا دیا اور سوچ رہا ہوں برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے ابھی نہیں برباد ہوئی، ابھی موقع ہے، جب تک تو زندہ ہے تیرے پاس موقع ہے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ، توبہ کر کے واپس آ جا، وَآمَنَ، صحیح طور پہ مومن ہو جا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال صالح پہ کاربند ہو جا، عَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے اللہ تجھے کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔ یہ قرآن شریف فرمایا کوئی نہیں، گھبرا نہیں، جب تک زندہ ہے نا موقع ہے، مہلت ہے، جب تک زندہ۔ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں صاحب کے پاس، میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھے بابا جی آئے، کہنے لگے حضور توبہ کرنی ہے۔ فرمایا میاں صاحب بڑی دیر نہ لائے ہو، اور کہنے حضور میں چھیتی آ۔ آپ نے فرمایا چٹی داڑھی ہو گئی یہ ساری، حالے کتنے چھیتی؟ کہ حضور مرن تو پہلا آ گیا نا، مرن تو پہلا۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ جو مرنے سے پہلے آ گیا اور اس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور اعمال صالح پر کاربند ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ، قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ اے تیری اکھ بند ہون دی دیر ہے، قریب ہے، ادھر اکھ بند ہوئے ادھر اللہ کامیاب لوگوں نے شامل کر دو، اے بس بند ہون دی دیر ہے۔ حدیث میں، حدیث شریف میں آیا ایک بندہ، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، پھر خیال آیا توبہ کر لوں، اور عیسائیاں دے اتھے چلا گیا، راہباں کو، میں نہیں کہہ رہا عیسائیاں دے اتھے، حدیث کیا ہے، راہب کے پاس چلا گیا، کہنے لگا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہیں کہا کتنے گناہ کیتے نہیں؟ انہیں کہا بڑے کیتے ہیں، 99 بندے بھی پھڑکائے، انہیں کہا نہیں کوئی توبہ، انہیں کہا چل 100 تو پورے کریے، اس راہب کو بھی اس نے مار دی۔ اسلام یہی سکھاتا ہے، کوئی بندہ گناہوں میں لتھڑا ہوا جیسے آ جائے نا، وہ کہے میری توبہ ہو سکتی ہے، ان کے آ جا آ جا آ جا، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کسی کے گناہ اتنے ہو جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا ہے، کتنے ہو، اور یہ تیز رفتاری میں، برق رفتاری میں کوئی آسمان کی طرف جائے نا، اس کو جاتے ہوئے 500 سال لگتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ اتنے ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھرا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا معاف فرما دے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ ایک لمحے سے پہلے سارے معاف فرما دیتے۔ تو فرمایا جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں اس کو شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔